آج ویو 360 میں امریکہ میں اسقاط حمل کا قانون ایک بار پھر زیر بحث. اسقاط حمل کی تعداد میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور خواتین اسقاط حمل کے متبادل پیش کرنے والے مزید اداروں کی تلاش میں ہیں. اور پاکستان میں گھریلو ساختہ کھلونے اب مارکیٹ سے غائب کیوں ہو رہے ہیں؟ چائنا والوں نے بہت کھلونے، قیمتی کھلونے اور بہت اچھے کھلونے انہوں نے بنائے ہیں، لیکن ہم یہی بنا سکتے ہیں بس. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ملی کا کہنا ہے کہ ان کی سروس کے 42 سالوں میں پہلی بار یورپ اور دنیا کو امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی درجے کا خطرہ ہے. جنرل ملی نے دفاعی امور کے لیے سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے سامنے اپنے ابتدائی بیان میں یہ بات کہی. سیکرٹری دفاع لارڈ آسٹن کے ساتھ محکمہ دفاع کے مالی سال 2023 کے لیے دفاعی بجٹ کی ترجیحات کے بارے میں انہوں نے کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیے. ملک کی ملٹری لیڈرشپ نے امریکی ہتھیاروں کے ذخیرے، روس اور چین سے درپیش خطرات، امریکی فوجیوں کی ممکنہ صحت اور امریکہ کو داعش کے ممکنہ حملوں سے محفوظ رکھنے کے بارے میں بھی بتایا. مونا کاظم شاہ اس وقت ریبن سینٹ بلڈنگ سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس بریفنگ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. مونا، چین اور امریکی نیوی کے بحری جنگی جہازوں کی تعداد اور تیاری کے حوالے سے بھی اس کمیٹی میں بحث ہوئی. کیا اہم نکات اٹھائے گئے اس بحث میں؟ جی اسد، بالکل بات ہوئی اور بلکہ یہ کافی بار یہ مدعا اٹھایا گیا کہ چین جو ہے وہ بحری جہازوں کی تیاری میں امریکہ سے آگے ہے. یہاں پر یہ بھی مینشن کیا گیا کہ 3:1 کا ریشو ہے ان جہازوں میں. امریکہ کے پاس 280 جہاز ہیں جبکہ چین کے پاس 360. یہاں پر یہ بھی میں بتاتی چلوں اسد کے جو ریپبلکن کانگریس مین تھے کین کیلورٹ، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں شاید چین کی جارحیت کے خطرات کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا ہے امریکہ جتنی دینی چاہیے، جس پر سیکرٹری آف ڈیفنس لارڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھ کے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے اور فوج میں صرف بحری جہازوں پہ ہی نہیں فوکس ہوتا ہے بلکہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، جس میں انہوں نے ایئر اسپیس، سائبر اسپیس، لینڈ اور سی کا ذکر کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیاری، ریڈینس اور کوالٹی بھی اہم ہے اور یہ بھی میٹر کرتی ہے. تو مونا، ریپبلکن کانگریس مین کین کیلورٹ نے حال ہی میں افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی تھی. اس معاملے پہ انہوں نے ہیئرنگ میں بھی تشویش کا اظہار کیا. کیا معاملات اٹھائے ریپبلکن کانگریس مین نے اس حوالے سے؟ جی اسد، انہوں نے کہا کہ جس تیزی سے اور جس کیوس سے انخلا ہوا تھا افغانستان کا اور اس میں جو جانی زیاں ہوا ہے امریکن سولجرز کا، اس پہ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا اب ایسی حکمت عملی رکھی گئی ہے سامنے کہ دوبارہ سے اس قسم کا کوئی سانحہ نہ ہو. جس پر جنرل ملی نے اپنے بیان کا کچھ یوں آغاز کیا کہ انہیں دلی اور ذاتی صدمہ ہے اپنے ساتھیوں کی اور اپنے فوجی ساتھیوں کی موت کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغانستان پھر کبھی ایسا پلیٹ فارم نہ بنے جہاں سے دہشت گرد حملے ہوں. وہ امریکہ میں 9/11 کے بعد سے ایسا نہیں کر سکے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہو. ہم وہاں نگرانی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح یا کس شکل میں یا ہمارے پاس کن اسٹرائک میکانزم کی صلاحیت ہے. بہت شکریہ مونا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اور اوور آل جو سینٹ میں کارروائی تھی خاص طور پہ ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے، اس پہ ہم سے بات کرنے کا. کل امریکی سینٹ میں اسقاط حمل پر قانون سازی کے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ووٹنگ ہوئی جو ریاستی دخل اندازی کے بغیر اسقاط حمل تک رسائی کے 1973 کے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کو سرکاری قانون بنا سکے. قرارداد کے حق میں 49 سینیٹرز اور مخالفت میں 51 نے ووٹ ڈالے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے فائزہ بخاری موجود ہیں. فائزہ، ڈیموکریٹس کو معلوم تو تھا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے سینٹ میں، تو پھر یہ ووٹنگ کروائی کیوں انہوں نے؟ بالکل اسد، ایسا ہی ہوا. کل سینٹ میں ہونے والی جو کارروائی ہے اس میں حکمران جماعت ڈیموکریٹس کو سادہ اکثریت یعنی 51 ووٹ بھی نہیں مل سکے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے ہی اپنے ایک جو سینیٹر ہیں انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اس ووٹنگ میں. اور یہ سال جو ہے امریکہ میں یہ جو نصف مدتی انتخابات ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز، ان کا سال ہے جو کہ بہت اہم کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سینٹ یہ جو کانگریس کے دونوں ایوان ہیں، خاص طور پہ سینٹ پر کس جماعت کا جو ہے کنٹرول ہوگا. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم جو ہے یہ سال ہے امریکہ میں. تو
تو چک شومر جو کہ میجورٹی لیڈر ہیں سینٹ میں حکومتی جماعت ڈیموکریٹ کے، وہ یہ بات اس سینٹ کی ووٹنگ سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ صدی کا بہت اہم ترین ووٹ ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے سینٹ میں ووٹ حاصل کرنا نہیں بلکہ عوام کے جو ہیں ووٹ ان کو موبلائز کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سینٹ میں ووٹنگ جو ہے اس میں ناکامی ہوئی حکومتی جماعت کو، تو اس کے بعد تمام جو لیڈرز ہیں ڈیموکریٹس کے، جس میں صدر جو بائیڈن شامل ہیں، جس میں نینسی پیلوسی جو کہ اسپیکر ہیں ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی، انہوں نے بھی، اور چک شومر، ان تینوں نے جو بیانات دیے اس کا تھیم بالکل ملتا جلتا تھا۔ وہ جیسے امریکی ووٹر سے ڈائریکٹ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے ان الیکشن میں ڈیموکریٹ کو ووٹ دیں جو کہ ابورشن کے معاملے پر خواتین کے حق میں ہیں۔ تو سینٹ میں تو اس ووٹنگ میں حکومت کو ناکامی ہوئی، تو اسقاط حمل کے یہ جو اوور آل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے دستاویز سے، لیک دستاویز سے یا نکل کے اب تک جو بل تک معاملہ آیا ہے، جو ووٹنگ تک پہنچا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ؟ کیا ماہرین کی کوئی اس حوالے سے پریڈکشنز ہیں؟ جی اسد، اسقاط حمل یعنی ابورشن کا معاملہ ہمیشہ سے امریکی سیاست میں ایک متنازع اور بہت اہم جو ہے موضوع رہا ہے، اور جو ڈاکیومنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا جو لیک ہوا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ تو اصلی تھا، حقیقی تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے وہ بھی اسی کے مطابق کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے پروٹیسٹ اس حوالے سے جاری ہیں۔ ابھی تک کے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ ابورشن کے حوالے سے جو اپنا فیصلہ ہے وہ جون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں دے سکتی ہے، اور اگر اس جو ہے اس پر پابندی عائد ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ کی 26 جو ریاستیں ہیں اس میں خواتین کو ابورشن کا جو ایکسس ہے وہ یا تو محدود ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور وہ 26 ریاستیں پھر یہ فیصلہ کریں گی کہ کس طرح سے جو ہے اس کو پروسیڈ کیا جائے گا، کیا اس کے جو ہے قوانین بنائے جائیں گے۔ اور ان 26 ریاستوں میں سے 13 کم از کم ایسی ہیں جن میں ٹریگر، ان کو ہم ٹریگر بینز کہتے ہیں، وہ آلریڈی ان پلیس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آٹومیٹکلی بین لگ جائے گا۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ اسد آج جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کے لیک ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے تمام 9 ججز پرائیویٹ میٹنگ کر رہے ہیں، اسقاط حمل کے ایشو پہ وہ بات کریں گے، اور مستقبل میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ جی اسد، بہت شکریہ فائزہ بخاری آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ امریکہ نے فلسطینی نژاد امریکی خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کی مکمل تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ مغربی کنارے میں خاتون صحافی کی ہلاکت اور ان کے پروڈیوسر علی سمودی کی زخمی ہونے پر انہیں بہت دکھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے الجزیرہ کی رپورٹر شیرین کی ہلاکت کی شدید مذمت کی۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری کے مطابق وائٹ ہاؤس نے الجزیرہ کی صحافی کی موت کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ نے شیرین کی ہلاکت کے بعد اپنے چینل سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس قتل کی مذمت کرے اور مبینہ طور پر جان بوجھ کر ان کی خاتون صحافی کو قتل کرنے پر اسرائیلی فورسز کو جواب دہ ٹھہرائے۔ الجزیرہ ٹی وی کے اسامہ بن جاوید اس وقت دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ ہیں، مشرق وسطیٰ کے لیے الجزیرہ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور مختلف جنگیں اور تنازع کور کر چکے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اسامہ، امریکہ سمیت مختلف ممالک اور صحافی تنظیموں کی طرف سے شیرین کی ہلاکت پر سخت رد عمل آیا ہے، تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کسی ذمہ داری سے انکار کیا ہے، کیا اس بارے میں کوئی باضابطہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ صحافیوں کو بالخصوص فلسطینی صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور الجزیرہ کی جیسے بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے نہ صرف عالمی برادری بلکہ صحافتی برادری کو بھی کہ یہ قتل ایک ٹارگٹڈ قتل ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرین نے اپنی پریس ویسٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اور ایک سنائپر نے اس کو اس کے ہیلمٹ کے نیچے والے حصے پہ اس کے چہرے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قتل ہے کہ جس کی صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ
اس کے قاتلوں کے پیچھے جانا پڑے گا. اور الجزیرہ کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف فلسطینی صحافی بلکہ تمام دنیا کے صحافیوں کو یہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ اگر اس قتل کو ہم اسرائیل کا جو مدعا ہے اس کو مان لیا جائے کہ یہ دوسری جانب کی فائرنگ سے کیا گیا تھا, تو اس کو بتسلیم اور دوسری انسانی حقوق کی تنظیموں نے خود ہی ربش کر دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور ان لوکیشنز پہ جہاں شیئر کی جا رہی ہیں ان کا شیرین کے قتل سے کوئی تعلق نہیں. ان کے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو واضح طور پہ آئیڈینٹیفائی کروایا کہ ہم صحافی ہیں, اور اس کے بعد ہم پر گولیاں برسائی گئی اور کئی منٹ تک برساتی جاتی رہیں. تو یقیناً یہ ایک قابل مذمت فعل تو ہے, اور یہ روایتی مذمتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہمیشہ چلتی آتی ہیں, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قاتلوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے اور اسرائیلی حکومت کو حکومتی سطح پہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے, چونکہ یہ واقعہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں. تو الجزیرہ اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک پلانز رکھتا ہے آگے کس طرح سے لے کے اس کیس کو, کیونکہ باقی بھی الجزیرہ کے صحافی جو ہیں وہ کور کر رہے ہوتے ہیں, وار زونز میں ہوتے ہیں یا کانفلکٹ زونز میں ہوتے ہیں, تو ان کی حفاظت کے لیے یا ادروائز اس کو اس آپ نے جس طرح سے کہا کہ روٹین کی مذمت سے آگے کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل, الجزیرہ نے عالمی برادری سے, صحافتی تنظیموں سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اس کی شفافانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. الجزیرہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف وہ تمام ادارے جو انسانی حقوق اور صحافتی حقوق کی حمایت کرتے ہیں, بلکہ صحافتی برادری کو, مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے قدم کے خلاف کہ جس میں ایک صحافی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا گیا. اس سے پہلے پچھلے سال الجزیرہ کی بلڈنگ پہ ایک ناک آن اسٹرائک ہوئی اور اس کے بعد اس کو منہدم کر دیا گیا. تو یہ معاملات کا ایک تسلسل ہے, یہ آوازوں کو دبانے کی ایک سازش ہے. فلسطین کے معاملے پہ آواز اٹھانے پر ایک سزا ہے جو صحافیوں کو دی جا رہی ہے. جہاں تک ہماری اور آپ کی سیفٹی کا معاملہ ہے, الجزیرہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے. ہماری گاہے بگاہے اور باقاعدگی سے ٹریننگ کی جاتی ہیں. ہماری جو ذہنی صحت ہے اور ہماری جسمانی صحت ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم کسی بھی وار فرنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, کیا ہم اس کو جانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور جو لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن اسامہ ایک چیز اس میں اگر آپ ایڈ آن کرتے چلیں, میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا. شیرین نے جس طرح ہم نے کل دیکھا فوٹیج میں, اب تک ہم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے مخصوص ہیلمٹ بھی پہن رکھی تھی, پریس جیکٹ بھی پہن رکھی تھی, آپ نے بھی اس کو مینشن کیا. تو وار زونز میں جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیا کوئی مزید ایسے اقدامات ہیں جو ہو سکتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مسنگ ہیں کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ صحافی اپنے طور پر اس سے زیادہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے. دیکھیے, ہم جانے سے پہلے ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں, ہم اپنا وہ تمام حفاظتی گیئر پہنتے ہیں, ہم وہاں پہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی تنظیم ہو یا حکومت ہو, اس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں موجود ہیں, اور اس جنین کے کیمپ میں اس وقت اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کی مداخلت کو کور کرنے آئے ہیں. اور اس کے بعد اگر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے صحافی کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو, جیسے ہم نے دیکھا کہ جب یوکرین کا معاملہ ہوا تو ساری دنیا اکٹھی ہوئی, ساری دنیا نے روس سے مطالبہ کیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں بند کرے. جب امریکی صحافیوں کو قتل کیا گیا یوکرین کی سرحدوں پر, تو ساری دنیا نے اکٹھے ہو کے روس سے مطالبہ کیا اور ان کے لوگوں پر پابندیاں لگائیں. الجزیرہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک ہونا ہے, چاہے وہ فلسطینی صحافی ہو, چاہے وہ سیاہ فام صحافی ہو, چاہے وہ مسلمان صحافی ہو, چاہے وہ عیسائی صحافی ہو. اور اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق جب تک مجرموں کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا, جب تک لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ یہ جنگی جرائم کرنے سے ان کو کسی بات کی سزا مل سکے گی, اس وقت تک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوستوں کو اور شاید ہو سکتا ہے ہمیں بھی اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں تک سچ پہنچاتا رہنا پڑے گا. اسامہ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. اسی پہ جس طرح اسامہ بھی مینشن کر رہے تھے کہ روس نے کہا ہے کہ یہ کراس فائر میں ہوا ہے, اور فلسطینی سائڈ سے جو فائر ہوئے تھے کراس فائر میں, شاید اس سے اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اس سے شیرین کی ہلاکت ہوئی. اور اب بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کی. یوکرین میں روس کی بعض کارروائیوں کو عالمی رہنما نسل کشی کے مترادف قرار دیتے ہیں. 1948 میں اقوام متحدہ کی طرف سے نسل کشی کو عالمی جرم قرار دیے جانے کے بعد سے اب تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس حوالے سے صرف 3 مقدمات سنے ہیں.
نسل کشی ہوتی کیا ہے اور یہ جرم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، جانتے ہیں عائزہ عرفان سے۔ وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارمز پر جب ہم کشمیر یا فلسطین سے متعلق کوئی خبر شائع کرتے ہیں تو آپ میں سے بہت سے لوگ کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے روہنگیا پر ڈھائے جانے والے مظالم کو نسل کشی قرار دیا اور امریکی صدر بائیڈن یوکرین میں روس کی کارروائیوں کو نسل کشی کہہ چکے ہیں۔ یہ نسل کشی یا جینوسائیڈ ہوتی کیا ہے اور یہ لیبل لگ جانے سے کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے بعد ایک پولش وکیل رافیل لیمکن نے یونانی زبان سے ماخوذ لفظ جینوسائیڈ کا استعمال شروع کیا اور اسے عالمی جرم قرار دینے کی کوششیں شروع کیں۔ 1946 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی بار اسے عالمی جرم قرار دیا گیا اور پھر 1948 میں ہونے والے جینوسائیڈ کنونشن میں نسل کشی کی ایک باقاعدہ تعریف اختیار کی گئی، جس کے مطابق ایسے تمام جرائم جن کا مقصد کسی ایک فرقے، نسل، قوم یا مذہبی برادری کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنا ہو نسل کشی قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ جرم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور عالمی عدالت انصاف کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ یہ انتہائی نوعیت کا جنگی جرم ہے، لیکن اسے ثابت کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ یہ بھی کہ ایسا جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر ارادتاً کیا گیا۔ اب تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نسل کشی کے 3 بڑے مقدمات سنے ہیں۔ 70 کی دہائی میں کمبوڈیا کے خمیر روج کے ہاتھوں اقلیتی چام اور ویتنامیوں کے قتل عام کا مقدمہ، جس میں ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ 1996 میں روانڈا میں ٹوتسیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کا مقدمہ، جس میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے، اور 1995 میں بوسنیا کے علاقے سریبرینیتسا میں تقریباً 8000 مسلمانوں کے قتل عام کا مقدمہ۔ ان مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس 2 مقدمات کی سماعت کر رہی ہے، ایک میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ اور دوسرا یوکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کہ روس ڈونباس کے علاقے میں نسل کشی کے جھوٹے الزامات کو یوکرین پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ عموماً ان مقدمات کا فیصلہ آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک امریکہ 7 مختلف مقامات پر ہونے والے قتل عام اور مظالم کو نسل کشی قرار دے چکا ہے۔ ان میں بوسنیا، روانڈا، عراق، سوڈان کا دارفور صوبہ، دولت اسلامیہ کی جانب سے یزیدیوں کا قتل عام، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چین میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا سلوک شامل ہے۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی ملک یا گروپ کو نسل کشی کا مرتکب قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف کوئی سخت اقدامات کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے، لیکن اس سے ظلم کرنے والے گروپ یا حکومت پر اخلاقی دباؤ ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کو نسل کشی کہا جا سکتا ہے؟ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے فروری میں یوکرین میں مبینہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ روسی فوج کے انخلاء کے بعد بوچا کے علاقے میں ملنے والی لاشیں، ہسپتالوں پر حملے، آبادیوں پر میزائل حملے، کیف کے ارد گرد کے علاقوں میں ریپ، تشدد اور قتل کے شواہد کی بنیاد پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت بہت سی عالمی شخصیات نے روسی فوجیوں پر نسل کشی کا الزام عائد کیا۔ یہ جنگی جرائم ہیں اور دنیا ان کو نسل کشی تسلیم کرے گی۔ دوسری طرف روس مختلف واقعات خصوصاً بوچا کے حوالے سے یوکرین کے الزامات کی مسلسل تردید کر رہا ہے اور اسے جھوٹ قرار دے رہا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جب کسی کو افغانستان میں قتل کیے گئے سینکڑوں شہری یاد نہیں، جب شادیوں میں ایک ہی حملے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، تب خاموشی تھی، مگر تب خاموشی نہیں تھی جب شام میں اشتعال انگیزی کی گئی، جب اسد حکومت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ جھوٹ نکلا۔ یہ بوچا بھی اسی قسم کا جھوٹ ہے۔ بوچا سے ملنے والے کئی شواہد صدر پوٹن کے اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر کریم خان نے بوچا کے دورے کے بعد کہا کہ عدالت شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ ثبوت خود بولیں گے۔ جب ہم انہیں دیکھ لیں گے، ان کی جانچ پڑتال اور تصدیق کر لیں گے، تو آخر میں آزاد جج فیصلہ کریں گے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ کس قدر مضبوط ہے۔ یہ حقیقت بجا کہ عالمی نظام قوانین کی بنیاد پر چلتا ہے اور عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یوکرین سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم اور استحصال کا شکار بے گناہ لوگ انصاف کے لیے عالمی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں
ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ لاہور میں کئی دہائیوں سے آباد خانہ بدوش خاندان کاغذ کے پنکھے اور سرکنڈوں سے بنی ڈگڈگیاں، پرندے اور جانور اور گاڑیاں بنا کر گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس کھلونے بنانے کا ہنر تو ہے، لیکن مارکیٹنگ کے جدید طریقوں سے واقفیت نہیں ہے۔ شاید اسی لیے اب یہ کھلونے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے اور ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ کئی لوگ اسے ثقافت سمجھ کر خرید لیتے ہیں، کچھ مجھے بزرگ سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ خرید لیندے نے، کئی بزرگ آدمی سمجھ کے کوئی خرید لیندا ہے۔ پنکھے دی شکل تے بنائی دے نے جو پھر پنکھے کی شکل کے بناتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، اسی لیے بچے جلدی خوش ہو کر لیتے ہیں۔ جب وہ اسے لے کر بھاگتے ہیں تو وہ گھومتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ گھومدا ہے، بڑے خوش ہوندے نے دیکھ کے۔ یہ بمیری کا جو کاغذ ہے یہ شالمی سے لے کے آتے ہیں ہم، اور یہ جو کانے ہیں یہ جنگلوں میں کاٹ کے لاتے ہیں، پھر بنتا ہے یہ۔ اور یہ جو ڈگڈگی ہے، یہ جو مٹی ہے یہ تندوروں والی مٹی ہے، ہم وہ کینچی پھاٹک سے لے کے آتے ہیں۔ اور یہ گتا بھی شالمی سے لاتے ہیں، یہ جو ربڑ ہے یہ بھی ہم کباڑ سے لاتے ہیں، ہر چیز ملکی ہی لاتے ہیں۔ ایک دن پورا بندہ بھی کار ہوئے تو بھی بناندے ہیں۔ ایک دن پورا لگتا ہے ان کو بنانے میں، مرد گھر پر ہو تو وہ بھی بناتے ہیں، ورنہ ہم خود تو بناتے ہی ہیں۔ دوسرے دن سامان تیار ہوتا ہے اور صبح لے کر جاتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کی لگیا بابا جی؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بابا جی یہ آپ 30 روپے میں دے رہے ہیں، خالی گتا اور ایک سرکنڈا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ اس پر خرچہ کتنا آیا ہے اور وقت کتنا لگا ہے۔ بھیک مانگنے والے کو بھی 5-10 روپے دے دیتے ہیں اور ہمیں 30 روپے دیتے ہوئے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ اسی گھومتے رہنے ہیں، کسی دی نظر پہ جائے ہم گھومتے رہتے ہیں، کسی کی نظر پڑ جائے تو بلا لیتا ہے۔ بہت کم ہو گیا ہے، ہم پہلے 100-150 بناتے تھے، اب 40-50 بنتے ہیں، اس میں بھی 2 دن لگ جاتے ہیں۔ کبھی چوکوں میں کھڑا ہو جاتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی محلے میں پھرتے ہیں۔ چائنا والوں نے بہت کھلونے، قیمتی کھلونے اور بہت اچھے کھلونے انہوں نے بنائے ہیں، لیکن ہم یہی بنا سکتے ہیں بس، اور کام ہم کو نہیں آتا ہے۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ نیو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔